نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہن نے سوال کیا ہے اور اس سوال نے اور اس فریاد نے یقیناً مجھے بھی پریشان کر دیا ہے، حیران کر دیا ہے، اور اس نے ایک ایسا میسج لکھا ہے واٹس ایپ پر کہ واقعی مجھے پریشان کر دیا ہے، اور اس نے نا امیدی اور مایوسی کا اظہار کر دیا ہے۔ اس کی پریشانی ختم کیسے ہوگی، اس کی مایوسی ختم کیسے ہوگی؟ تو سب سے پہلے نمبر پر میں اس پریشانی اور مایوسی کے اسباب آپ کو بتاؤں گا، پھر اس کے بعد میں اس کا سلوشن بتاؤں گا، ایک وظیفہ بتاؤں گا سورۃ قریش کا، کہ آپ اس وظیفہ پڑھنے کے بعد مایوس نہیں ہوں گے، یہ میری گارنٹی ہوگی۔ آپ کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، یہ میری گارنٹی ہوگی۔ لیکن آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیے اور پھر اس سوال کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، پھر اس کے بعد اس سوال کے جواب کو بھی سن لیجئے گا، اور پھر اس وظیفے کو سن لیجئے۔ اس کے بعد اگر آپ کو مایوسی ہوئی تو پھر آپ کمنٹ کے ذریعے مجھے بتا دیں یا واٹس ایپ کے ذریعے بتا دیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر آپ کو نظر آ جائے گا۔ تو بہن نے سوال یہ کیا تھا کہ قاری صاحب آپ بھی وظائف بتاتے ہیں، میں ریگولر پڑھتی ہوں، بہت سارے لوگوں سے بھی میں نے وظائف سنے ہیں، ان کو بھی میں پڑھ لیتی ہوں، لیکن اس مقصد کے لیے میں نے بہت سارے وظائف پڑھ لیے۔ وظائف پڑھتے پڑھتے میں تو تھک گئی، لیکن میرا مقصد پورا نہیں ہوا، میری حاجت پوری نہیں ہوئی۔ اب میں مجبوراً مایوس ہو چکی ہوں، اور مجھے یہ وظائف پڑھنا، یہ چیزیں بتانا، سننا اور پڑھنا کوئی عبث سا لگ رہا ہے۔ اب مجھے یہ یقین ہو رہا ہے کہ وظائف کچھ نہیں کر سکتی، یہ صرف ٹائم ویسٹ ہے بس۔ ابھی ایک عجیب سوال ہے کہ اس نے اتنے سارے وظائف پڑھے پھر بھی اس کا مقصد پورا نہیں ہوا، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ ایسے مایوسی کا شکار ہو کہ آپ وظائف کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیں اور وظائف پڑھنا بند کر دیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں۔ اب اس کا جواب میں تمہیں دیتا ہوں کہ ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہوتا ہے۔ اس کے دو سبب ہیں۔ سبب نمبر 1 کہ جب مسلمان 5 وقت کی نمازی ہو، وہ وظائف کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو، ذکر کرتا ہے یا کرتی ہے، پھر جب وہ کسی مقصد کے لیے وظیفہ پڑھے اور اس کا مقصد پورا نہ ہو، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ یقین کرے ایسا کبھی ہو بھی نہیں سکتا۔ مسلمان نمازی ذاکر وظیفہ پڑھے اور اس کا وظیفہ رد ہو، دعا رد ہو، کبھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب ہمارا مقصد پورا نہیں ہوتا تو اس کے 2 اسباب ہوتے ہیں۔ سبب نمبر 1 کہ اس وقت اس مقصد کو پورا کرنا اس شخص کے حق میں بہتر نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ کامیابی نہیں دیتا۔ اس میں ایک حکمت ضرور چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقصد کو پورا نہیں کرتا، کیونکہ اس میں اس کے لیے خیر نہیں ہوتا۔ سبب نمبر 2 یہ ہے کہ ہم وظیفہ پڑھتے ہیں
لیکن آپ کو یاد رکھ لینا چاہیے کہ یہ وظیفہ اللہ کا ذکر ہے، تو اس ذکر کے لیے دھیان ضروری ہے، یقین ضروری ہے، توجہ ضروری ہے کہ آپ دل اور دماغ دونوں سے اللہ کی طرف متوجہ ہو اور وظیفہ پڑھتے ہو۔ اگر آپ ان شرائط پر وظیفہ پڑھتے ہو تو یقین کریں کہ آپ کی حاجت بھی پوری ہوگی، مقصد میں آپ کو کامیابی بھی ملے گی۔ پھر بھی اگر آپ کی مقصد پورا نہیں ہوا، حاجت پوری نہیں ہوئی، تو ایک مرتبہ اس وظیفے کو بھی آزما لیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کو کبھی بھی مایوسی نہیں ہوگی۔ وظیفہ سورۃ قریش کا ہے اس طرح کہ آپ سورۃ قریش کو شروع کر دیں، جب آپ تیسری آیت پر پہنچیں گے، رب ھذا البیت، اس آیت پر جب آپ پہنچیں گے تو یہاں پر آپ 100 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیجئے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، 100 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ سورۃ قریش پڑھیں، اس آیت پر پہنچ کر 100 مرتبہ پھر یہ دعا پڑھیں، پھر تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، غرض 11 مرتبہ سورۃ قریش پڑھیں، اور ہر مرتبہ پڑھنے کے بعد یہ دعا 100 مرتبہ پڑھ لیجئے تیسری آیت پر، پھر اللہ سے دعا مانگے۔ پھر جب آپ نے یہ وظیفہ جمعرات کو مثال کے طور پر کر لیا تو اگلے ہفتے آپ یہ وظیفہ بدھ کے دن پڑھیں، پھر تیسرے ہفتے میں آپ منگل کے دن پڑھیں، 3 ہفتوں میں 3 دن یہ وظیفہ اس طریقے پر پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو کبھی بھی مایوسی نہیں ہوگی، اور آپ کی وہ حاجت جو اب تک آپ وظائف پڑھتے پڑھتے تک چکے ہیں، پوری نہیں ہوئی، انشاءاللہ تعالی ضرور پوری ہوگی۔